آؤ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں، پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین معزز حاضرین، میں نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا اور اس میں مبارک رات ہے شعبان المعظم کی شب برات، وہ قریب آ رہی ہے۔ بہت ہی برکتوں والا یہ مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے لیے مقدمۃ الجیش کی طرح ہے۔ اس مہینے میں رمضان کی برکات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ گویا کہ ایسا پیارا مہینہ ہے، رسول پاک نے اس مہینے کو اپنے نام سے جوڑا، آپ نے نسبت فرما دی۔ یقیناً جس شے کی نسبت رسول پاک کی طرف ہو جاتی ہے اس کی شان شوکت عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آج شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ ہے، اب اس مہینے کی عظمت فضیلت بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ۔ ایسے سمجھیں جیسے انبیاء علیہ السلام میں آپ کی بڑی فضیلت ہے، کائنات میں آپ کی بڑی فضیلت ہے، تمام کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر آسمان سے زمین، سورج چاند ستارے، حجر شجر بہر بر، ہر ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بہت بلند ہے۔ اب اس مہینے کی عظمت بھی بہت بلند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور پھر اس مہینے کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے گناہوں کو خشک کرنے والا مہینہ، گناہوں کو خشک کر دینے والا مہینہ شعبان کہتے ہیں عربی میں۔ اور رمضان کا جو معنی ہے عربی میں وہ ہے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ۔ سبحان اللہ، نام بھی کتنا پیارا ہے۔ اصل مسئلہ مومن کے لیے گناہ اور نیکی کا ہے۔ گناہ ہے زیادہ تو جہنم، نیکی ہے زیادہ تو جنت۔ تو اب نیکی کا بڑا مسئلہ ہے کہ نیکیاں بڑھ جائیں اور گناہ اس کے کم ہو جائیں یا معاف ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، جیسے بھی ہو جائیں، گناہ نہ رہیں۔ کیونکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ تو پکا سچا ہے۔ وعدے فرمائے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس شخص نے عمل کیا نیکی کا ایک ذرہ وہ دیکھے گا، ہم ایک ذرہ بھی لے آئیں گے۔ جس نے عمل کیا برائی کا ایک ذرہ برائی کا بھی دیکھے گا، وہ برائی بھی ہم لے کے اس کے سامنے آئیں گے، ہمارے فرشتے لائیں گے۔ ایک قول یہ جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں، یہی عدالت خداوندی میں تمام لوگوں کو پیش بھی یہی کریں گے۔ ایک کے ہاتھ میں نیکیوں کا عمال نامہ ہوگا، ایک کے ہاتھ میں گناہوں والا ہوگا۔ دونوں ہر بندے کو اپنے اپنے جس کے ساتھ مقرر ہوئے ہیں پکڑ کے اللہ کے ہاں پیش کریں گے، اور ساتھ عمال نامہ بھی لیے ہوا ہوگا۔ گناہوں والا عمال نامہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا، نیکی والا بھی ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسے سنتری ہوتا ہے نا، ملزم کو لے جاتا ہے تو اس کی ریکارڈ بھی اس کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ بھی پیش کرتا ہے جی اس کی یہ ریکارڈ ہے، اب جج فیصلہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے اعمال بھلے یا برے، نیک یا بد، سبھی کا ریکارڈ بھی لے کے پیش کریں گے۔ ابھی جیسے جیسے حکم ہوگا ویسے ویسے کریں گے۔ کئیوں کو حکم ہوگا اس کو الٹا کرو، سر نیچے لگاؤ ان کا، پاؤں ان کے اوپر کرو، اور سر پہ لگانے کے بعد جو ان کے ہاتھ ہیں اس میں 70 ہاتھ کے زنجیر ان کے پیٹ میں گھسیڑو ہاتھوں کو، پیٹ سے گھسیڑ کے کمر تک نکالو،
اور کمر میں پیچھے جو وہاں کی ہتھ کڑی ہے وہ یہاں تو ہتھ کڑی ایسے لگا دیتے ہیں، یا دو ہاتھوں کو اکٹھا کر کے لگا دیتے ہیں یا ایک میں لگا دیتے ہیں، جیسے یہاں بہت آسان ہتھ کڑی ہے۔ جو اللہ کے نظام کی ہتھ کڑی ہے بہت سخت ہے، وہ ایک تو لمبی ہے بہت، یہ تو 2-3 فٹ کی ہوتی ہے، وہ ہے 70 گز لمبی، 70 فٹ لمبی، 70 ذراع اللہ نے کہا 70 فٹ لمبی ہوگی۔ اور پھر ہاتھ بھی پیٹ میں گھسیڑ دیں گے، ہاتھ بھی کمر میں پیچھے ان کے اوپر باندھ دیں گے، ہاتھ ادھر ادھر ہو نہیں سکیں گے، سر نیچے کریں گے، پاؤں اوپر کریں گے، یوں لے کے آنا ہے۔ اب ان کے لیے یہ حالت ہوگی، مختلف انداز ہوں گے ہر ایک کے اعمال کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول پاک سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو الٹے کر کے بندوں کو پیش کریں گے فرشتے، سر نیچے ہوں گے، پاؤں اوپر ہوں گے، سر بھی پاؤں پر، سر پہ چل کے بھی آ رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ سر کے اوپر چلنا تو مشکل ہے، یہ پہلوان لوگ مشق کرتے ہیں نا، سر پہ کھڑا ہونا یہ بھی زیادہ دیر نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ وہ تو الٹا اور زنجیر بندھے ہوئے، ہاتھ پیٹ میں گھسیڑے ہوئے، اور پھر ٹانگیں بھی بندھی ہوئی ہیں، سر کے اوپر چلنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ دنیا میں پاؤں کے اوپر چلاتا ہے، وہ اللہ آخرت میں سر کے اوپر چلانے پر قدرت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام بہت روئے کہ وہ تو بہت ذلت کا منظر ہوگا، سر نیچے ہے، پاؤں اوپر ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیٹ میں گھسیڑے ہوئے ہیں، اور پھر منہ پہ مہر لگی ہوئی ہے، منہ سے نہیں بولتا تھا مجرم۔ ویسے بھی عدالت میں مجرم کو بولنے نہیں دیتے، تو وہاں سے نظام میں وہ جب حساب کتاب پیش کریں گے اللہ فضل فرمائے، تو اس وقت ہر ایک کی اپنی اپنی حالت الگ ہوگی، اس کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو پھر وہ فرمایا کہ وہ ایک بندہ کہے گا یہ جو آپ فرشتے لے آئے ہو اور یہ کتابیں لے آئے ہو، دفتر لے آئے ہو، اعمال نامے لے آئے ہو، میں اس کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ معاملہ کریں، میں اپنے ذات کے معاملات میں کسی کو شریک نہیں مانتا، یہ تو فرشتے غیر ہیں، یہ میرے معاملات میں شرکت کر رہے ہیں، یہ میرے اعمال نامے کی پتہ خبر بتا رہے ہیں، میں نہیں مانتا۔ تو اگر میرے اپنا جسم سے آپ کوئی میری اپنی صورت سے آپ ظاہر کر دیں پھر مان لوں گا۔ اللہ پاک کہیں گے ٹھیک ہے، ہم تیرے اعمال نامے سے حساب نہیں کرتے ہیں، تیرے اپنے جسم سے کرتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کا حکم دے گا کہ دنیا میں جتنے سال تم اس بندے کے جسم سے لگے رہے ہو، پورے سال کے دن رات کے ہر گھڑی کے سارے اعمال پر بیان دو، تو دھڑا دھڑ ہاتھ بولنا شروع ہو جائے گی، پوری زندگی سامنے آنے لگ جائے گی۔ تو وہ بندے کے سامنے اللہ پاؤں کو حکم دیں گے، پاؤں سے فرمائیں گے اب تم گواہی دو جو ہاتھ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ بیان ٹھیک ہے، سچ ہے یا غلط ہے؟ تو وہ پاؤں تصدیق کریں گے، ہاں یہ بیان ٹھیک ہے، ہاتھ جو بتا رہے ہیں یہ بندے نے کیے اور ہم اس کے ساتھ تھے اور سارے کام ہوئے۔ جب دیکھے گا ہاتھ بھی بول رہا ہے، پاؤں بھی بول رہے ہیں اور سب میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو پھر یہ بندہ اپنے جسم سے کہے گا تمہارا ناس ہو، میں نے تو اللہ سے اتنا بڑا پنگا لیا، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں آپ کے ریکارڈ کو نہیں مانتا، آپ کا ریکارڈ لکھنے والے بھلے کچھ بھی ہیں فرشتے، میں نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے ریکارڈ کو نہیں مانتے، میرے فرشتے کو تم نہیں تسلیم کرتے ان کے لکھنے کو، میں تیرے جسم سے بیان لیتا ہوں۔ تو میرا خیال تھا تم نے دنیا میں تو کبھی بولا ہی نہیں مجھے، دنیا میں تو میرا ساتھ دیا ہر گناہ میں، جو گناہ میں ہوئے تم بھی چل کے بھاگ کے دوڑ کے پکڑ کے گناہ کر ڈالتے تھے ہم لوگ، تم میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ، ہم گناہوں میں دڑ دڑ لگے رہتے تھے، ہاتھ اپنا کام دکھاتا تھا گناہ میں، ٹانگ اپنی، ہر سے اپنی اپنی حالت میں گناہ کرتی تھی،
تو اب تم یہاں سب کچھ بتا رہے ہو، تو یہ بندہ اپنے اعضاء سے بولے گا تمہارا ناس ہو، تم نے مجھے گرفتار کروا دیا، میں نے بچنے کی کوشش کی کہ اللہ سے انکار کروں اور تم نہ بولو گے تو میں بچ جاتا۔ اب اعضاء کو ملامت کرے گا، کہے گا لیمن تک تم کیوں بولتے ہو؟ اعضاء بولیں گے قالو، وہ اعضاء بندے کو کہیں گے انتا کن اللہ الذی انتا کا کل شے، وہ اللہ ہم کو بلوا رہا ہے جس نے ہر شے کو بلوایا، وہ کل تیرے ساتھ تھا، کہا خاموش رہو، ہمیں خاموشی کا حکم دیا تھا کہ جیسے یہ بندہ گناہ کرے چلے جانا، نیکی کرے چلے جانا، نماز میں جائے چلے جانا، نفل پڑھے پڑھنے لگ جانا، یہ زنا گناہ کرے کرنے لگ جانا۔ تو دنیا میں حکم دیا تھا ہم کو تیرے ساتھ تابعداری کرنے کا، ہم کرتے رہے، آج حکم دیا سب کچھ بتا دو، ہم سب کچھ بتا رہے ہیں۔ اب بندہ شرمندہ ہوگا، رسوا و خوار ہو کے کہے گا اب میں نہیں بچ سکتا۔ تو خیر، اب شب برات کی بات ہو رہی ہے، یہ اعمال کو بڑھانے کا مہینہ ہے، روزے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، ہاں جی، اللہ کی راہ میں دینے کے ذریعے، اور پھر مانگنے کا بھی مہینہ ہے۔ واہ، شب برات میں جو مانگنا ہے مانگ لو، اعمال نامہ نیا ریڈی ہو رہا ہے 1 سال کے لیے، اس میں انٹری ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، اس میں انٹری ہو سکتی ہے، اللہ کے قدرت میں ہر سے ہے۔ اگر ہم نے نیکیاں کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں تیری راہ میں مال خرچ کریں، تو ہمیں رزق حلال وافر دے دے، ہم تیری راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، تو اللہ لکھوا دیتے ہیں یہ میرا بندہ وعدہ کرتا ہے یہ میری راہ میں خرچ کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ کر دو، اضافہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ مجھے علم نافع دے دے، میں تیری راہ میں علم نافع پھیلاؤں گا، اس کو بڑھاؤں گا، اس کو پڑھاؤں گا، اس کو آگے پہنچاؤں گا، تو اللہ لکھ دیتا ہے، لکھو اس طالب علم کو اچھا علم دے دو، اچھا نافع علم دے دو۔ اور پہلے طالب علم کا نام ہوتا تھا طالب العلم والعمل، خالی طالب علم نام نہیں ہوتا تھا، تو پہلے پورا نام یہ تھا طالب العلم والعمل۔ مومن کا نام کیا تھا؟ صاحب الایمان والعمل۔ یہ مومن ہوتا ہے ایمان عمل دونوں کو لے کے، وہ طالب ہوتا ہے علم اور عمل دونوں کو لے کے، جامعیت تھی۔ اب وہ نام مختصر کرنے تھے، وہ عمل بھی چھوٹ گیا اور پھر نیک عمل بھی چھوٹ گیا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی چھوٹ گیا، تلاوت کرنا چھوٹ گیا، ذکر کرنا چھوٹ گیا، نیک عمل کرنا چھوٹ گیا، سب چھوٹتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ شب برات بڑا قیمتی مہینہ ہے اور قیمتی دن ہے اور قیمتی رات ہے۔ اللہ نے اپنے نظام کو عرش سے اور 7 آسمان اوپر سے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، تو اس موقع پر اللہ پاک اس کو منتقل کر دیتے ہیں ایک قول کے مطابق آسمان دنیا پر، اور پھر شب قدر جو رمضان میں آگے آ رہی ہے اس میں ابتدا کر دی اللہ نے نیچے آنے کی، پہلے نیچے نہیں تھا کچھ، نیچے آنے کی ابتدا تو ہو جائے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو انزلنا جہاں بولتے ہیں مکمل پورا بھیج دیا آسمان دنیا میں۔ 30 پارے آسمان دنیا میں رہے 23 سال میں، 23 سال میں 23 پارے میں سے جو اللہ نے چاہا وہ نیچے اتار دیا جبرائیل السلام کے ذریعے، وہ صحابہ کو مل گیا، صحابہ نے حفظ کر لیا، اس طریقے سے وہ دین آگے چلتا گیا، قرآن نازل ہوتا گیا، دین محفوظ ہوتا گیا۔ حجۃ الوداع میں الجم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان کر دیا، آج کے دن دین تمہارا مکمل کر دیا ہم نے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں یہ آیت نہیں اتری ہے رسول پاک کے لیے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آخری امت ہے، آخری کتاب ہے، اس لیے اس میں آ گیا۔ ایک یہودی نے عمر فاروق سے کہا اگر یہ آیت ہمارے وقت میں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تو ہم عیدیں مناتے، عیدیں،
یہ تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع میں، حج کے موقع پر تم اس کی عیدیں نہیں مناتے، خوشی نہیں مناتے۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ ہمارے لیے بھی بہت خوشی کا دن تھا، حجۃ الوداع، عرفات کا میدان، اور جبل رحمت پہ یہ آیت اتری تھی، ہمارے لیے بھی وہ عید کا دن ہے حجۃ الوداع، اور خوشی کی انتہائی بڑی رات، بڑا دن ہے عرفات والا، اس میں اتری ہے یہ آیت۔ اب تو شب برات ہو، رمضان ہو، قرآن ہو، سارے دین کا بیان ہو، سب اللہ نے کیا، اور آخر میں مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب تشریح آپ سب نے فرما دی، صحابہ نے فرما دی، فقہاء نے فرما دی، علماء نے فرما دی، یہ اپنی جگہ رہے گی، لیکن جو پہلی شان ہے وہ پوری ہو گئی ہے آپ وسلم کے اوپر عرفات کے میدان میں، اور حجۃ الوداع پر، اور سب خطبہ آپ وسلم نے دیا، قرآن نازل ہونا، یہ آیت کا اترنا، سب خوشی ایمان والوں کے لیے آئے، اور دین ہمارا مکمل ہے، رسول پاک پر اترا ہے۔ تو شعبان کی عظمت والی شان، نیک اعمال میں سخاوت میں زیادہ، جتنی سخاوت کوئی کرتا ہے نا اللہ اسی کے مطابق کا رزق اتارتا ہے۔ ہم بخل کرتے ہیں، رزق تھوڑا اترتا ہے۔ تو اصل لینے کا طریقہ، کسی بڑے آدمی کو کچھ ہدیہ کرو نا وہ واپس اس سے بڑا ہدیہ دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، غریب آدمی گیا کسی بڑے آدمی کو ہدیہ دے دیا، تو وہ جتنا دے گا نا، امیر آدمی، دولت والا آدمی کہیں زیادہ اس کو ہدیہ کرتا ہے، کہیں زیادہ دے گا، نہیں دے گا۔ ایک قرآن پاک کا پروگرام تھا، تو میرے ذمہ وہاں دستار بندی تھی اور بیان تھا، تو ایک مدرسے والوں نے کسی سیٹھ کو بلایا ہوا تھا، وہ سیٹھ کو بھی میرے ساتھ کھڑا کر دیا، ساتھ میرے، جب ہم دستار بندی کر رہے تھے، وہ مدرسے والوں نے کہا یہ ہمارا سیٹ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اب میں نے جو دستار بندی کی نا، ایک بندے نے مجمع سے اٹھ کے 10 روپے طالب علم کو دے دیے، وہ سیٹھ نے اس کو روکا اور 500 روپے نکال کے اس کو دے دیے۔ اچھا، مجمع میں تو کوئی دوبارہ نہیں اٹھا، لیکن وہ سیٹھ جو میرے ساتھ کھڑا تھا، ہر طالب علم کی دستار بندی میں 500 روپے دیتا رہا۔ وہ تقریباً کھڑے کھڑے اس نے 50,000 بانٹ دیا۔ 10 روپے اس کو شوق دلا گئے، ایک غریب آدمی 10 روپے دیتا ہے، میں سیٹھ ہوں، میں زیادہ کیوں نہ دوں؟ تو سیٹھ نے دیے 50,000۔ بعد میں میرا بیان تھا، میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو تمہارے سامنے ہے، ایک بندے نے 10 روپے دیے ہیں طالب علم کو، اور یہ سیٹھ میرے ساتھ جو کھڑا ہے، میں جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، میں نے کہا اس نے 500 دیا ہے۔ اب بندہ تو کوئی آیا نہیں مجمع میں دوسرا جو 10 روپے دے دے، لیکن یہ سیٹھ نے جیب بند نہیں کی، ہر ایک کو میں دستار بندی کرتا، وہ روک کے اس کو 500 پڑھاتا۔ پورے مدرسے کے جتنے طلبہ فارغ ہوئے، ہر ایک کو 500 روپیہ اس نے دیا، جو بھی تھے۔ تو میں نے کہا یہ تو ہے بندے بندے کا فرق۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ بڑی شان والا ہے، وہ 500 والا تھوڑی ہے، 10 روپے والا تھوڑی ہے، 5,000 والا تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ غنیوں کا غنی، بادشاہوں کا بادشاہ، سخیوں کا سخی، وہ اتنا دیتا ہے بندہ سوچ نہیں سکتا، اتنا دیتا ہے بندہ۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بندہ اللہ کے رضا کے لیے 1 روپیہ دیتا ہے، 1 روپیہ۔ روپیہ کیا ہے دیکھ لو، اللہ کہتا ہے اس بندے نے میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا ہے، کیا ہم اس کو وہی واپس کریں؟ ملائکہ کہتے ہیں نہیں، اپنی شان سے دے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میری شان یہ ہے، 1 روپے کا 49 کروڑ لکھ دو۔ واہ، کیا اللہ کی شان ہے، 1 روپے کا 49 کروڑ لکھ دو۔ اس لیے سمجھدار لوگ ان مبارک مہینے میں جانتے ہیں اللہ کا انعام بڑا ہوا ہے، تو وہ زیادہ دیتے ہیں۔ وہ زیادہ کیا دیتے ہیں؟ زیادہ لیتے ہیں۔ لیتے کیا ہے؟ لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کو تو ضرورت ہے ہی نہیں، ہم نے دیا 1000 کا 10,000، 10,000 کا لاکھ دے دیا۔ اللہ ملائکہ سے کہتے ہیں چلو اس کے کاروبار میں برکت بھیج دو، رزق میں برکت بھیج دو، اس کی دولت میں اضافہ کر دو، اس کو ہر طرح سے مالا مال کر دو۔
جتنا چاہے وہ بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی شان میں اضافہ کریں تو وہ اپنی شایان شان اضافہ کرتا ہے۔ ہم رمضان، آپ دیکھو رمضان میں حدیث میں آتا ہے آپ 1000 روپے دو، اللہ لکھتا ہے اس نے 70,000 دیا، پھر 70,000 کو اللہ بڑھاتا ہے، وہ انعام پھر اس کے مطابق دیتا ہے۔ آپ نے 1,00,000 دیا رمضان شریف میں، اللہ کہتا ہے ملائکہ لکھو اس نے 70 لاکھ دیا ہے۔ اب پھر اللہ کہتا ہے یہ تو اس کا 70 لاکھ ہوا، اب میرا لکھو میں کیا دیتا ہوں، وہ پھر اس کو کہیں اربوں خربوں بنتا ہے، اربوں خربوں بنتا ہے۔ ہم حساب نہیں کر سکتے، ہمارے کیلکولیٹر جو ہے نا یہ 9 تک حساب ہوتا ہے، 9 کے آگے کیلکولیٹر کام نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے مخلوق کے جو حساب کتاب ہیں اس کی حد 9 تک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی، آگے پھر دوبارہ وہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کی عطا جو ہے وہ بغیر حساب ہے۔ اور رمضان شریف میں اللہ نفلوں کو فرضوں کو 70 گنا، اور 70 گنا کو اپنی شان میں کئی گنا بڑھا کے انعام دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارا دیا اپنی شان سے واپس کر دے گا، اللہ واپس کر دے گا، یہ تو حدیث میں طے ہے، 1 کے 10 تو ہم دے دیتے ہیں کسے باشد۔ لیکن جو ہی مواقع شب برات آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، جمعہ آ رہا ہے، جی رمضان کی راتیں آ رہی ہیں، یہ ان موقع پر جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اللہ ان کے مالوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگلے سال دیکھو نا اس کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے، الا قلیل، کوئی گناہ کرے گا نا حرام کے مال سے پھر تو مال گھٹ جاتا ہے۔ ہمارا عقل الٹا ہو گیا، حرام کے مال سے کہتے ہیں بڑھے آنے دو، حرام سے نہیں بڑھتا کبھی، وقتی طور بڑھ بھی جائے پھر گھٹ جائے گا۔ حلال والا اوپر جاتا ہے، وہ بڑھتے ہی جائے گا بڑھتے ہی جائے گا۔ تو رزق حلال کی کوشش کی جائے۔ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ رزق حلال کے بعد ایک لفظ ہے طیب۔ کیا لفظ ہے؟ طیب۔ رزق حلال تو چوری کا بھی حلال ہے، گائے حلال ہے، گائے کب حرام ہوگی؟ بھینس حلال ہے، بھینس کب حرام ہوگی؟ اس نے چور نے پیسے اٹھائے ہیں، ڈاکو نے اٹھائے ہیں، وہ کب حرام ہوں گے؟ حلال ہیں، حرام نہیں۔ کیسے بات ہے؟ اس میں دوسرے کا حق شامل ہے، اللہ قبول نہیں کرتا، اور کتنا بھی مال ہو بیکار ہو جائے گا۔ آج نہیں تو کل آگ لگ جائے گی، کل فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس نے حرام داخل کر دیا، خدا کو چھوڑ دیا، خدا پہ یقین نہیں رکھا۔ ہاں جی، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حدیث پاک میں بخاری میں آتا ہے، مکہ فتح سارا مال ان کا چھین لیا گیا، 1 درہم بچ گیا، 1 درہم، 4 آنے بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی ربیع رضی اللہ عنہ کو کہا میں عبدالرحمن بن عوف کو آپ کا بھائی بناتا ہوں۔ تو انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ جب میرا بھائی ہے تو مجھے دے دو، میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لے گئے، اس کو بٹھایا، اس کو کہا دیکھو اللہ نے مجھے دولت دی ہے بہت، مدینے میں میرے جیسا دولت والا بندہ نہیں ہے، کیونکہ میرے باغ ہیں بہت، زمینیں بہت، اور میرے مکانات ہیں بہت سارے، بہت مکانات ہیں۔ تو اب میں اس کو 2 حصے کرتا ہوں، اچھے آپ کو دیتا ہوں اور نمبر 2 گھٹیا اپنے لیے رکھوں گا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف حیران ہو گئے، اتنے بڑے باغ مجھے بھائی دے رہا ہے، اتنے بڑے مکان دے رہا ہے بھائی۔ اس کے بعد کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں آپ کو دونوں بیویوں کو اس وقت اجازت تھی، یہ پہلے کی بات ہے، بات کی نہیں ہے، پہلے کی بات ہے، میں آپ کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہوں، جو خوبصورت ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ کا نکاح کر دوں گا، جو دوسرے نمبر کم خوبصورت ہے وہ میری بیوی رہے گی۔ اب میں افریقہ میں تھا، ایک میرے دوست تھے، بڑے خطیب تھے، کہنے لگے امریکہ، افریقہ، دنیا، یورپ سب دیکھ لو، ایسی قربانی کوئی نہیں دیتا جو بیوی کا بھی دینے کو تیار ہو جائے۔ مجھے وہ افریقی بڑے عالم کہنے لگے ساری دنیا ہم جانتے ہیں، سارے کلب جانتے ہیں، دنیا کو جس دائرے میں چاہیں آپ دیکھیں، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہے اپنی اعلیٰ بیوی دے دے۔ پہلے تو بیوی نہیں دے گا، اگر کوئی چریا دے بھی دے تو وہ پھر اعلیٰ نہیں دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اعلیٰ دیتا ہوں۔ کمال۔ عبدالرحمن عوف نے کہا اللہ آپ کو برکت دے،
مجھے نہ مکان چاہیے، نہ باغ چاہیے، نہ بیوی چاہیے۔ بھائی نے پوچھا کیوں؟ آپ تو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے پلے ایک درہم ہے۔ کتنا مال ہے؟ ایک درہم پہ راضی ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ پر خوش ہوں، میرا ایک درہم میرا کام دے گا، تو مجھے منڈی لے چل، میں منڈی میں خریداری کروں گا، اس درہم کا سودا بیچوں گا، پھر اللہ میرا برکت ڈالے گا، پھر میں اس کو اپنا خود کفیل ہو جاؤں گا، آپ کا مہمان ضرور رہوں گا، لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ اب ہوا یہ، حدیث میں آتا ہے پہلے دن حضرت نے گھی خریدا، منڈی سے پہر آ کر گلی میں بیٹھ گئے، گلی میں لوگ لینے آ گئے، محلے والے، وہ بیچتے رہے تو 2 درہم ہو گئے، وہ گھی بچ گیا، تو شام کو گھر بھیجا، میں تمہارا ہانڈی وال ہوں، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، تو میں انہیں کہ یہ میرا حصہ بھی ملاؤ۔ روزانہ گھر میں کچھ نہ کچھ عبد الرحمن بن عوف لے آتے، اور گھر والوں کہتے میں تمہارا ہانڈی وال ہوں اور مجھے بھی تو چاہیے، میں کچھ حصہ دوں، خالی کھانے کے لیے بیٹھا رہوں یہاں پر۔ اب بات آج کل مہمان رہتے ہیں کھانے کے، وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، جانے کا نام لیتے، شکریہ بھی نہیں کرتے، واپس کچھ دیتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے امت دونوں طرف سے افراط تفریط کا شکار ہو گئی، یا تو لوگ بخیل ہو گئے، یا لوٹنے والے ہو گئے، یا جھوٹ بولنے والے ہو گئے، یا حرام جمع کرنے والے ہو گئے، اس لیے ناکام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کے مال کو اللہ نے برکت دی، 5 کروڑ ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ اس وقت کا 5 کروڑ، آج تو پتہ نہیں بلین ٹریلین ڈالر بنے گا، تو وہ 5 کروڑ سارا سونا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آپ کی بیوی ایک شام سے تھی، شام والوں نے کہا ہمیں جو کچھ دے دو ہم راضی ہیں، ہم جائیداد تقسیم ہونے تک، کیونکہ بہت بڑی جائیداد ہے، ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ ان کا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کو 12 لاکھ درہم دیے، چوتھی بیوی کو، 4 بیویاں تھیں، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر 4 بیویاں ہو گئیں، برکت ہو گئی۔ جمعے کے دن کی جو آیت ہے سورہ جمعہ میں، عبد الرحمن بن عوف کے حق میں تو ہے کہ ساری منڈی کے صدر بن گئے، مدینے کے تمام تاجروں کے بڑے بن گئے، ایک درہم والا تمام تاجروں کا ہیڈ، چیئرمین، صدر بنا، اور پہلا اونٹ مدینے پاک میں ہوتا تھا، آخری اونٹ شام میں کھڑا ہوتا تھا، اتنے ہزاروں راشن، اونٹ، سامان لادے آتے، اتنے ہزاروں، پہلا مدینہ داخل ہو رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا اتنا بڑا مال آ رہا ہے، اتنا بڑا کہ آخری ابھی شام ملک میں کھڑا ہوا ہے، وہ اگلی لین چلتی ہے، تو اتنا دنیا لاکھوں کروڑوں اس وقت کا، یہ کیا ہوا؟ ایک درہم کو اللہ نے بڑھا دیا، حق حلال کا، اللہ کے راہ میں دینے کا، ہمیشہ اللہ کے راہ میں بانٹتے تھے اور روتے تھے بہت زیادہ، اللہ میری دنیا کو مقدم نہیں کرنا، میری آخرت کو قائم رکھنا۔ اب میں دیکھتا ہوں اتنا مال پھیل گیا، پورا مدینہ بھر گیا، سب کا تاجر صادر بن گیا، میں ڈرتا ہوں اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ جنت میں کہیں تیرا ہم نے دنیا میں دے دیا تھا، مجھے دنیا کی جگہ آخرت کو ترجیح دینا، دنیا میں جو دیا تیرا عطا ہے، میری آخرت کو بڑھانا، آخرت کو بہتر بنانا۔ اس موقع سے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا